اسی طریقے سے گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اور کام کرنا ہوگا کہ مغرب کے وقت بچوں کو روک لیا جائے، مغرب کے وقت بچوں کو روک لیا جائے۔ اسے بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ہے سب سے زیادہ جو ہے حملہ بچوں کے ذریعے سے کرتا ہے، بچوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اور دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کو لے کر کے والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہاسپٹل میں بھاگتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ گھر ایک طرح سے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، گھر سے سکون اور امن ختم ہو جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اذا استجنح اللیل او قال جنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب رات آنے لگے، جب رات آنے لگے تو اپنے بچوں کو روک لو۔ فإن الشیطان تنشر حینئذ، اس لیے کہ شیطان اس وقت پورے پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فإذا ذهب ساعة من العشاء، جب رات کا چند حصہ، ساعہ بولتے ہیں کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ آدھا گھنٹہ بول سکتے ہیں آپ، جب اتنا ہو جائے یعنی جب پوری طرح سے جو ہے تھوڑی تاریکی چھا جائے، فخلوہم، تو آپ پھر چھوڑ دو بچوں کو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رات چھانے لگے، آنے لگے، تب تو بند کرو، روک لو بچوں کو، باہر مت نکلنے دو۔ لیکن جب رات پوری طرح سے آ جائے، ایسا لگے کہ آپ کو کہ اب رات ہو گئی ہے، فخلوہم، تو آپ بچوں کو چھوڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری نصیحت ہے کہ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، اپنے دروازوں کو بند کرو بسم اللہ کہتے ہوئے۔ بسم اللہ کہتے ہوئے کوئی دروازہ بند کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو بند کرتے ہیں، ہم خاص طور سے دھیان دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، اور لائٹ کو بند کرو تو بھی بسم اللہ کہہ کر کے بند کرو۔ میرے خیال سے اس پر بھی عمل نہیں لوگ کرتے ہوں گے۔ تو جب لائٹ بند کرو، پہلے زمانے میں چراغ جلتے تھے، یہاں چراغ کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کو لائٹ ہم لے سکتے ہیں۔ تو جب لائٹ یا چراغ بند کرو تو بسم اللہ کہہ کر کے بند کرو۔ وَأَوْقِي سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب کوئی سالن وغیرہ ہو، کوئی سبزی وغیرہ ہو، اس کو جب آپ ڈھکیں تو بھی بسم اللہ کہہ کر کے ڈھکیں۔ نصیحت دیکھیے اسلام کی۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، اور پینے کے جو برتن وغیرہ ہیں، پانی وغیرہ، اس کو بھی اگر آپ ڈھکنا ہے تو بھی بسم اللہ کہہ کر کے ڈھکیں۔ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ نہایت معمولی باتیں ہیں، اس پہ جب آپ عمل کریں گے تو ظاہر بات ہے گھر کے اندر شیطان نہیں ہوں گے، اور شیطانوں کی وجہ سے اکثر فساد ہوتے ہیں، اور جب شیطان نہیں ہوں گے تو فساد نہیں ہوگا، گھر امن و سکون کا ذریعہ بنا رہے گا۔ اسی طریقے سے کیوں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، اس لیے کہ جب ایسا کر کے آپ لوگ سوئیں گے تو شیطان کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے کہ کسی پانی کے برتن کو کھول دے، اور اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ دروازے کو کھول دے، اور اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی برتن کو کھول دے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ستا لے۔ ویسے عام حالتوں میں دیکھیے شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کو ستا سکتا ہے، آپ کو سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح اسلامی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے، یہ اس کے لیے ایک تلوار ہے، ننگی تلوار ہے جو اس کو کاٹ دیتی ہے۔ اور بسم اللہ کہنے میں کوئی بہت بڑی بات تو ہے نہیں، اور اس طریقے سے کوئی اس کے لیے کوئی پلان بھی کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی خرچہ بھی برداشت نہیں کرنا پڑتا ہے، آدمی اس کو کر لے سکتا ہے۔ خاص طور سے خواتین اپنے گھروں میں جو ہے اس طرح کا عمل کریں، انشاءاللہ ان کو زیادہ شکایتیں نہیں ہوں گی بچے کے رونے وغیرہ کی وجہ سے، یا بیماری وغیرہ جو بھی لے کر کے ان کے مسئلے ہوتے ہیں، انشاءاللہ بہت حد تک یہ ساری بیماریاں ختم ہوں گی اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں۔